اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، پیارے ویورز، پیارے لسنرز۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پارٹ 3 انشاءاللہ لے کے میں آؤں گی ابرہہ اور اس کے ہاتھی فوج کے بارے میں۔ تو پارٹ 3 ہمارا تھا کعبے کا محافظ اللہ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو آج آگے اگلا پارٹ سناتی ہوں۔ سردار عبدالمطلب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ بہت ہی دانا اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ مکہ کے ممتاز ترین یعنی مشہور قبیلہ قریش کے مشہور اور محترم سردار تھے۔ آپ کی عظیم شخصیت اور خوش اخلاقی کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ ابرہہ نے بھی آپ کی سیرت و کردار یعنی کریکٹر کے بارے میں شہرت سن رکھی تھی۔ اسے اس وقت اس قسم کے غیر معمولی انسان سے ملنے کا اشتیاق ہوا، مطلب he feels that he is a special man so I have to meet with him۔ چنانچہ اس لیے اس نے آپ کو بلا بھیجا یعنی دعوت دی۔ رسمی ملاقات کے دوران سردار عبدالمطلب نے اپنے 200 اونٹوں کی ضبطی کا گلہ کیا۔ حضرت عبدالمطلب نے ابرہہ سے فرمایا کہ بھائی دیکھیں، آپ نے تو میرے 200 اونٹ ضبط کیے ہوئے ہیں، اس طرح گلہ کیا، اس کو کہتے ہیں گلہ کرنا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ اسی وقت واپس کر دیے، مگر اس نے آپ سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی واپسی کے مطالبے پر قدر حیرت ہوئی ہے، یعنی میں حیران ہوا ہوں کہ آپ نے اپنے اونٹ واپس مانگے، اس لیے کہ اتنے بڑے سردار کو محض اپنے ذاتی اونٹوں کی رہائی کے بجائے کعبہ کے بچاؤ کی سفارش کرنی چاہیے تھی۔ یعنی وہ حیران ہوا ابرہہ، اور اس نے کلیریفیکیشنز دیں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت عبدالمطلب تھے ان کو، کہ آپ نے بجائے مجھ سے یہ کہتے کہ بھئی کعبے پہ حملہ نہ کرو، کائنڈلی یہ وہ کرتے بات، لیکن آپ نے تو اپنے اونٹ صرف مانگے ہیں اور کعبے کا تو آپ نے فکر ہی نہیں دکھائی۔ اس پر سردار عبدالمطلب نے جواب دیا، وہ اونٹ میری ملکیت تھے، اس لیے میں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ خانہ کعبہ میری ملکیت تو نہیں ہے، یہ مقدس مقام جگہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ملکیت مینز اس کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے۔ اس خلاف توقع صاف گوئی مطلب صاف ڈائریکٹ یعنی بات پر ابرہہ طیش کھا گیا، اس کو تو غصہ آ گیا اور چلا اٹھا، اب کعبہ کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اس پر سردار عبدالمطلب گھر لوٹ آئے اور لوگوں کو ابرہہ سے اپنی ملاقات کی تفصیل بتائی۔ مغرور ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اب اس کو تو خار آ گئی تھی، اس کو تو ضد چڑھ گئی تھی۔ مکہ کے لوگ بے حد مغموم مضطرب تھے، مگر وہ بہت کمزور اور مجبور تھے۔ مغموم اور مضطرب مطلب دل میں اوپر سے بہت غصہ تھے، ان کو بھی بڑی غصہ آیا ہوا تھا ابرہہ پہ کہ اتنا مغرور ہے یہ، مگر وہ بہت کمزور اور مجبور تھے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، جسٹ دے آر واچنگ، اور ظالم ابرہہ سے ٹکر کھانے کے قابل نہ تھے۔ سخت مایوس اور دل برداشتہ ہو کر انہوں نے شہر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے چلے ہی جاتے ہیں، جب ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، بٹ دے ہیو بلیو آن اللہ کہ اس کی خانہ کعبہ کی حفاظت تو اللہ نے خود کرنی ہے، اس لیے ہم تو ویسے ہی اتنے کمزور ہیں، غریب ہیں، تو ہم چلے جاتے ہیں، اللہ مالک، اللہ دیکھے گا، اور قریبی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دراصل وہ خانہ کعبہ کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اگلا پارٹ بچوں بنتا ہے ہاتھی پرندوں سے شکست کھا گئے۔ یہ انشاءاللہ ہوگا پارٹ 4۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اب تک کہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔